چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ آج کے پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلام نوری اسمبلی حلقے سے شیو سینا کے رکن اسمبلی سنتوش ایل بانگڑ نے اکتوبر 2024 کے قریب ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے قبل از وقت مہم جوئی کے دوران ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار مہا یوتی کی حکومت کو شرمسار کر دیا ہے۔ خود درمیان میں ہی تعلیم ترک کر دینے والے بانگڑ نے اپنے حلقے انتخاب کے لکھ گاؤں میں پرائمری اسکول میں 10 سال سے کم عمر کی تقریباً 50 بچوں کی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اسکولی بچوں کے سامنے عجیب و غریب تقریر کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس نے بچوں سے کہا کہ ان کے والدین اگلے انتخاب میں انہیں بانگڑ کو ووٹ نہیں دیتے تو وہ 2 دن تک کھانا نہ کھائیں۔ بانگڑ کو بچوں سے تقریباً سخت آواز میں کہتے سنا گیا، اگر آپ کے والدین سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ بھوک ہڑتال ختم کرانے کے لیے انہیں سنتوش بانگڑ کو ووٹ کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ ناظرین گرامی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ شہریت ترمیم قانون کو لوک سبھا انتخابات 2024 سے قبل نافذ کر دیا جائے گا۔ متعدد قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پھر سے حکومت بنائے گی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو حزب اختلاف میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ ادھر اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے بن بھولپورہ میں مبینہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مدرسے اور مسجد کو منہدم کرنے کے دوران ہونے والے تشدد کے بعد اب امن کا قیام ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ ہلدوانی تشدد میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 100 سے زیادہ گاڑیاں جلائی گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے پورے علاقے میں کرفیو نافذ کیا تھا۔ تاہم اس واقعے کے 2 دن بعد اب کرفیو میں نرمی لائے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی صبح سارناتھ ایکسپریس کے ایک ڈبے میں حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کا ایک جوان ہلاک جبکہ ایک مسافر شدید زخمی ہو گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق 15159 سارناتھ ایکسپریس صبح تقریباً 6 بجے رائے پور اسٹیشن پہنچی تھی۔ اسی دوران ڈبے سے نیچے اترتے ہوئے RPF جوان کے رائفل سے اچانک گولی چل گئی اور اس کے سینے میں جا لگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ED نے ہفتہ 10 فروری کو ممبئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق علاقائی ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سمیر وانکھیڑے پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ED نے اس معاملے میں مقدمہ درج کرنے کے بعد کچھ افراد کو نوٹس بھی جاری کیا ہے، جن سے تفتیشی ایجنسی منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کرنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، مودی حکومت نے جمعہ کے دن بھارت رتن دینے کے لیے 3 افراد کے ناموں کا اعلان کیا، جن میں سابق وزیر اعظم چرن سنگھ، PV نرسمہا راؤ اور ڈاکٹر سوامی ناتھن شامل ہیں۔ چودھری چرن سنگھ کو بھارت رتن سے نواز جانے کے اعلان پر بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ملک کے کئی صوبوں میں نائب وزیر اعلیٰ کی تقرری کے رواج پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں۔ دراصل مختلف صوبوں میں مقرر کیے گئے نائب وزراء اعلیٰ کی تقرریوں کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ عرضی داخل کی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی صدارت والے بینچ بنے اس عرضی پر 12 فروری کو سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت ایمیزون اور فلپکارٹ جیسی ای کامرس کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے میدان میں اتر گئی۔ وہ اب آٹا، دال اور چاول کے بعد اگربتی، ٹوتھ برش بھی فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت ابھی ایک منصوبہ تیار کر رہی ہے تاکہ PDA شاپ یعنی سرکاری راشن کی دکانوں پر کنزیومر ڈیوریبل پروڈکٹس کی آن لائن فروخت کی جا سکے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی جاری ہے۔ اس حملوں میں جان گنوانے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 27,947 ہو چکی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے حج کے اخراجات کی پہلی قسط اور اصلی پاسپورٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ریاستی حج کمیٹیوں اور دیگر تنظیموں کی جانب سے کی گئی درخواستوں سے یہ فیصلہ لیا گیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لیاقت علی آفاقی نے، جو ان دنوں حج 2024 کی انتظامی امور کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں ہیں، بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جانے والے عازمین اب پہلی قسط 15 فروری تک حج کمیٹی آف انڈیا پے سلپ پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں جمع کر سکتے ہیں۔ فلپائن کے علاقے مائگا تاسان کے شمال مغرب میں 5.4 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے فلپائن میں زلزلہ آنے کی اطلاعات فراہم کی تھی۔ ادھر امریکہ میں ہائی وے پر گر کر تباہ ہونے والے چھوٹے طیارے پر سوار 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کی جنوب مغرب میں ایک ہائی وے پر گر کر تباہ ہونے والے بامبریڈیئر چیلنجر 600 قسم کے جیٹ سے گہرا دھواں کئی میٹر تک بلند ہو کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔
ناظرین گرامی، فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کی مسلح ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں قانون شہر میں 7 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے تحریری بیان میں خان یونس کے مشرق میں البستان الکبیرہ کے علاقے میں اسرائیلی فورسز پر حملے کی تفصیلات فراہم کی۔ بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز صفر کے فاصلے پر اینٹی پرسنل بم کے دھماکے کے نتیجے میں 7 اسرائیلی جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔ ایک اور بیان میں کہا کہ غزہ شہر کے مغرب میں قطیبہ علاقے میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ شامی صبح دیر الظہر میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں نے امریکی فوج تعینات ہونے والے فوجی اڈے پر راکٹ حملہ کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق دیر الظہر میں دریا فرات کے مغربی کنارے پر موجود ایرانی حمایت یافتہ گروہوں نے کونیگو کے اس تنصیب کے اڈے پر جہاں امریکی افواج تعینات ہیں راکٹوں سے حملہ کیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات